السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ نیوز ون پر۔ ہم ہمیشہ اپنے شو پر اکثر مختلف گیسٹ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اور شاہ صاحب سے تو ہم جو ہر زندگی کا ایک مختلف ٹاپکس ہیں ان پہ بھی رائے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا اوپینین ہے اور کس طرح سے ہماری جو گفتگو ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل رہ سکتی ہے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی ٹرینڈنگ جانے والا ٹاپک ہے، بیکاز ہم آج کل جس طرح سے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اور اسپیسیفکلی پاکستان میں بھی، اس کے ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس بھی آ رہی ہے، لیکن اویئرنیس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں اور لوگ اس سے اکثر مینیپولیٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے ڈارک سائیکالوجی۔ ڈارک سائیکالوجی کیا ہے، یہ کس طرح سے متاثر کرتی ہے کسی بھی انسان کو، اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہم آج کے اس شو میں جانیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہے۔ لیکن پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ایز یوزول اس شو کو لیڈ کرنے والے ہیں آج بھی۔ نہیں، لیڈ تو آج بڑے ہی ہمارے کمال کے جو گیسٹ ہیں لیڈ تو وہ کریں گے، اور میں بتاتا چلوں کہ جو ڈاکٹر رفیق ڈار ہیں میرے کیونکہ بہت ہی قریبی دوستوں میں سے، اور ان کا شمار جو ہے وہ ان دوستوں میں ہوتا ہے جن سے میں ہر دفعہ کچھ نیا سیکھتا ہوں، اور ہمارا اگر کبھی بھی اکٹھے ٹائم گزرتا ہے تو یقین کریں ہم ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر چلے جاتے ہیں، ایک اچھے ریلیشن کی نشانی ہوتی ہے۔ پرسوں اس سے بھی ہم رات اکٹھے تھے، گجرانوالہ گئے ہوئے تھے، ایک بڑی زبردست ڈاکٹر صاحب کی اور میری ٹاک تھی 350 ٹیچرز کے ساتھ، جو ان قریب اپلوڈ ہوگی اور بڑی دنیا اس سے مستفید ہوگی۔ میں بتاتا چلوں پاکستان میں بڑے کم، بلکہ ہے ہی نہیں شاید، نیورو سائنس کو باقاعدہ پڑھنے والے لوگ بڑے کم ہیں، بہت کم ہے، چھوٹے چھوٹے کچھ سرٹیفکیشنز لوگوں نے کی ہوئی ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، کورسز کیے ہیں، یہاں آ کے ان کورسز کو لیکچرز کو سیل کرنے لگ پڑے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی فرانس سے پی ایچ ڈی ہے نیورو سائنس میں، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا کوئی نمبر 1 ٹرینر، اسپیکر اور پروفیسر ہے تو وہ ڈاکٹر رفیق ڈار ہے۔ بالکل۔ اب ڈاکٹر صاحب لاہور کی یونیورسٹی، المشہور یونیورسٹی یو ایل یونیورسٹی آف لاہور جو ہے، جہاں سے آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پر پروفیسر رہے ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں، ہیڈ کرتے ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کو، اس پورے ڈپارٹمنٹ کو بلڈ کیا، اور لیکن آج کل یہ چلے گئے ہیں یو کے۔ اور چند دن پہلے بھی جب میں پاکستان سے باہر تھا، مانچسٹر میں تھا، تو ایک بڑی شاندار انہوں نے تقریب رکھی ہوئی تھی جہاں سارے دوست آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر سرو کر رہے ہیں، ایک بزنس گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو کلیبریشنز ہیں پاکستان کی یوتھ کی یو کے ساتھ، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹاپک کی سلیکشن جو ہوئی ہے نا، وہ دراصل لاہور سے گجرانوالہ کے رستے المشہور کالا شاہ کاکو پہ ہوئی تھی۔ یہ تو بہترین بات ہے، لیکن آپ کو گیسٹ سے انٹروڈیوس شاہ صاحب نے تو بہت اچھے سے کروا دیا، لیکن میں بھی ایک چھوٹا سا بریف سا انٹروڈکشن دیتی چلوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رفیق ڈار موجود ہیں جو کہ نیورو سائیکالوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی پی ایچ ڈی این ایل پی میں انہوں نے فرانس سے کی ہے، اس کے ساتھ ہی ہی از ہپنو تھراپسٹ اینڈ آلسو کارپوریٹ ٹرینر اینڈ این ایل پی پریکٹیشنر۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ اور ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی ڈفرینٹ ہے، لیکن اٹس گوئنگ ٹو بی ٹرینڈنگ، بیکاز میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں اور بہت سارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے کہ بیسکلی ڈارک سائیکالوجی ہے کیا؟ دیکھیں، جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ڈارک سائیکالوجی، یعنی کہ یہ سائیکالوجی واحد سائیکالوجی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکالوجی کی برانچز ویسے کتنی، ایگزیکٹلی سائیکالوجی کی برانچز اتنی ہی ہیں جتنے سبجیکٹ ہیں۔ کیا بات، ہر چیز کی ایک سائیکالوجی، جس طرح ہیومن سائیکالوجی، اینیمل سائیکالوجی، بزنس سائیکالوجی ہے، سیل سائیکالوجی ہے، کلینکل سائیکالوجی ہے، اسپورٹس سائیکالوجی ہے، کرمنل کوئی بھی ایریا ہے اس کی ایک سائیکالوجی، میڈیا سائیکالوجی ہے، میڈیا سائیکالوجی، پولیٹیکل سائیکالوجی۔ اسی طرح ایک ڈارک سائیکالوجی بھی ہے، اور یہ واحد سائیکالوجی ہے جس کی کوئی اچھی چیز نہیں۔ اچھا، یہ بالکل اچھی نہیں، یہ جیسے نام سے ظاہر ہے نا ڈارک، تو اس کی یہ سائیکالوجی کی ایک ڈارک سائیڈ بھی ہے جسے نام دیا گیا ہے ڈارک سائیکالوجی۔ یعنی کہ آپ اس کو لیمن لینگویج میں کہیں تو یہ ایک ایسی سائیکالوجی ہے جس میں مینیپولیشن ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ والی ساری چیزیں جو ہے نا اسی سائیکالوجی میں۔ اچھا، مطلب یہ ہر طرح سے ہی بری ہے، ہر طرح سے ہی بری ہے۔ اچھا، یہ ڈارک سائیکالوجی پریکٹس کی جاتی ہے ویسے؟ جی، پریکٹس کی جاتی ہے، جس وجہ سے ہی تو جو آپ کو دھوکے ملتے ہیں، آپ مینیپولیشن کا شکار ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، یہ بہت سی جگہ پہ یہ سائیکالوجی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے۔
شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈارک سائیکالوجی کے بارے میں؟ اگر اچھا یہ دیکھیں، اتنی غلط ہے. میں تو یہ کہوں گا پہلی بات جو نا اس چیز کے بارے میں، دنیا کے ٹاپ ٹرینڈ جو ٹاپک ہیں سائیکالوجی میں، اس میں ڈارک سائیکالوجی ٹاپ ٹرینڈ ہے. اس وقت کوئی بھی اس پہ بات کرے، اور لیکن اس پہ صحیح معنوں میں بات کرنے والے لوگ بڑے کم ہیں. پھر میں کہوں گا زیادہ تر ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں نا، وہ 4 ویڈیو سنتے ہیں، ایک نئی ویڈیو بنا لیتے ہیں، یا انہوں نے بڑا سطحی سا کسی نالج علم کو لیا ہوتا ہے اور پھر وہ آگے منتقل کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا کیونکہ ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، اور ہم تو گاہے بگاہے ایک سچویشن انالیسس، پھر مائنڈ ریڈنگ، پھر کسی بھی شخص کی باڈی لینگویج کو ڈی کوڈ کرنا، پھر بلکہ مجھے تو ایک بڑا اچھا کمپلیمنٹ ڈاکٹر صاحب میری کمیونیکیشن سکل کے بارے میں کرتے ہیں، جو خود ہی کر دیں گے. میں ان سے نہیں چاہوں گا کہ ہم جو تعریف باہمی کی مہم ہے وہ چلائیں کیونکہ محبت کا اظہار میں کر چکا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کی تو ایکسپرٹیز ہی لوگوں کے مائنڈ کا پازیٹیو نیگیٹو ہڈن چھپا ہوا اوپن جو کچھ ہے اس پہ ان کی ایک پوری گرفت ہے. اور ان کی جو تھراپی ہے یا ان کے جو سارے کام ہیں وہ تو ایک بڑی فالوئنگ ان کی یوٹیوب کی، اور جو ویڈیوز میری فاؤنڈیشن نے ان کی ریکارڈز کی ہیں وہ بھی کوئی ملینز میں دیکھی گئی ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ ڈارک سائیکالوجی جو ہے اٹ سیلف تو ایک فیلڈ ہے ہی، لیکن ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ بائی نیچر ہی ایک ڈارک پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، ان کے کیا ٹریٹس ہوتے ہیں، کس طرح سے لوگ جان سکتے ہیں کہ دے ہیو اے ڈارک سائیکالوجی پرسنالٹی؟ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا. دیکھیں، جیسے آپ نے بولا کہ ڈارک سائیکالوجی 2 طرح پریکٹس کی جاتی ہے. ایک نیچرلی لوگ ہوتے ہیں اور ایک لوگ سیکھ کے پھر کرتے ہیں. اچھا. لیکن جو نیچرلی ہوتا ہے نا، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈارک سائیکالوجی میں فال کرتے ہیں. یعنی کہ ان کو ہم کہہ لیں ڈارک پرسنالٹیز کہہ لیں. اس کو ہم ڈارک ٹرائیڈ بھی کہتے ہیں، یعنی 3 لوگوں کا ایک ٹرائکا ہے. یعنی کہ اس دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اوور آل پرسنٹیج کو 20% لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان میں وہ 3 پرسنالٹیز آتے ہیں. ایک لوگ ہوتے ہیں نارسسسٹ، جسے ہم نارسسٹک پرسنالٹی کہتے ہیں. یہ بھی ڈارک لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ سے ہینڈل نہیں ہوں گے، یہ آپ کو ہمیشہ مینیپولیٹ کریں گے. میں ان کو علیحدہ علیحدہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں، لیکن ان کے اوور آل بھی میں فیچر آپ کو بتاتا ہوں. ضرور. دوسری پرسنالٹی ہے میکیویلین پرسنالٹی. تیسری پرسنالٹی جو ہے وہ سائیکوپیتھس ہیں. میکیویلین کا ورڈ کتنا پیارا ہے، مجھے دی پرنس یاد آ گئی ہے. میکیویلی ایک اٹالین سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس پرسنالٹی کو نام دیا. اچھا، یہ سائنٹسٹ؟ ہاں، یہ سائنٹسٹ کا نام، ٹھیک ہے، میکیویلی اٹالین سائنٹسٹ ہیں. اب یہ 3 طرح کی پرسنالٹیز ہیں. ان کے کچھ کامن ٹریٹس ہیں، کچھ میں ان کو ڈیفرینشیٹ بھی کر دیتا ہوں. ضرور. اس طرح تینوں میں سب سے زیادہ مینیپولیشن تینوں میں ہوتی، ایمپتھی تینوں میں نہیں ہوتی. رحم نہیں ہوتا ان میں، بے رحم ہے. اب ان کو میں علیحدہ علیحدہ کچھ ایڈیشنل ان کی فیچر بتاؤں. جس سے میں نے نارسسسٹ پرسنالٹی کا ذکر کیا. یہ مینیپولیٹ پتہ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ ہر صورت میں اپنی تعریف چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو. دیکھیں، میں کسی اپنی تعریف کروانے کے چکر میں کسی کو میں برا بنا دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ تو مینیپولیٹ ہو گئے. میں آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہوں کسی تیسرے بندے کو یوز کر کے. تو یہ آپ ہر حد تک اپنی جب تعریف چاہیں گے تو ایمپتھی تو نہیں رہے گی. ایگزیکٹلی. رحم دلی ختم ہے آپ میں. سیلف اوبسیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ پھر ریلیشن شپ میں کامیاب نہیں ہوتے. یعنی کہ یہ زیادہ تر ایسا اگر کسی کا سپاؤز نارسسسٹ ہے نا، اس کی زندگی خوار ہو جاتی، اس کی زندگی خوار ہے. ہاں، اب آپ کہیں گے کہ یار اگر خوار ہو رہی تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ اس کو مینیجیبل ہے. یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کے آپ اپنے آپ کو سیف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن طریقے کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اب یہ پہلی پرسنالٹی ڈارک تھی، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نارسسسٹ یا نارسسٹک پرسنالٹی. اب ایک ایکسٹریم میں اگر آپ جائیں تو اس کو ایک ایز اے ڈس آرڈر بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ ایک ڈس آرڈر بھی ہے، یعنی کہ نارمل چیز نہیں ہے. نارمل اس لیے نہیں کیونکہ اس کے پیچھے برین بھی، ہم نیورو سائنس بھی اس کی ڈسکس کر لیں گے سائڈ پہ کہ اس کا کیا برین میں چینجز ہوتی ہیں کہ نہیں. پھر دوسری جو ہے وہ میکیویلین پرسنالٹی ہے. اس میں سب سے ایڈیشنلی جو خاص بات ان کی ہوتی ہے، یہ صرف اپنا ہی فائدہ چاہتے ہیں. صرف ون ون نہیں ہوتا. ون ون
بالکل ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ ابھی ہم رستے میں ویسے ون ون بھی ڈسکس اسٹیفن کر کووے, ہاں اسٹیفن کووے کا پرنسپل ہے نا کہ ون ون, یہ ون ون پہ بات ہی نہیں کرتے. ان کو صرف ہے اپنی جیت. یہ صرف اپنی جیت میں, جب آپ ایک دن تو آپ کسی کو پاگل بنا سکتے ہیں, لانگ ٹرم نہیں کر سکتے, لانگ ٹرم آپ نہیں جیت سکیں گے, یہ تباہ ہوتے ہیں پھر. جب صرف آپ کو لوگ چھوڑ جائیں گے, ان کے نقصان کیا ہوں گے؟ جب آپ ہر ٹائم اپنے لیے فائدہ سوچیں گے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی. آپ کے ریلیشن شپ خراب ہے, آپ کا کریئر خراب ہے, آپ کے کولیگس آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے, آپ کا نہ جاب کیریئر ہے نہ بزنس کیریئر ہے. دیکھیں بہت سے لوگ اس طرح بزنس کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کو بس لوٹ لو, یہ ایک سوچ ہوتی ہے, یہ ان کی ہوتی ہے. جو اچھا بزنس مین ہے نا وہ ون ون سچویشن پہ جاتا ہے, یار میرے کلائنٹ کو بھی فائدہ, مجھے بھی فائدہ, بہت اعلیٰ, تاکہ لانگ ٹرم رہے. لانگ ٹرم تو وہی ہوتا ہے کہ آپ ایک, ہاں ابھی آپ تھوڑا سا کما لو لیکن آپ زیادہ دیر کے لیے کماتے رہو, یہ اپروچ یہ ان میں نہیں ہوتی. یہ میکیویلین یعنی کہ ان کی ایڈیشنل خوبی ہے. 2 خوبیاں تو میں نے ایسی بتائیں جو سب میں, یعنی مینیپولیشن, کنٹرول, فراڈ, دھوکہ, کوئی ایمپتھی نہیں. صحیح. اب تیسری پرسنالٹی ہے جسے ہم سائیکوپیتھ کہتے ہیں. یہ ڈارک پرسنالٹی کا تیسرا پرسنالٹی ٹائپ. سائیکوپیتھ کی جو ایڈیشنل ہوتا ہے نا, یہ ایک ایسا کام کریں گے جو ان ایتھیکل ہوگا اور اس کو بار بار کریں گے. اچھا جی. اس کو ان کے اندر امپلسونیس ہوتی ہے, یعنی کہ جو سیریل کلر ہوں گے, اچھا سیریل لائرز ہوں گے, جھوٹ بولتے, یعنی کہ وہ سیکھتے نہیں ہیں, یعنی کہ ان کا اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں ہوتا, یعنی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ان سے جھوٹ بولا جائے گا. اور دیکھیں سائیکوپیتھ جو ہوتے ہیں نا, ان کی بھی آگے کئی ٹائپس ہیں. یعنی کہ وہ کس چیز میں سائیکوپیتھ ہیں یہ علیحدہ, یعنی کہ آپ کسی کو مارنے میں سائیکوپیتھ ہیں, آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے میں سائیکوپیتھ ہیں, یعنی کہ ان کی ایک ٹریٹ جیسا ایک سوشل سائیکوپیتھی بھی ہے. اکثر لوگ بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بھی بڑے سائیکو, مطلب نارمل نہیں لگ رہے ہوتے. اور وہ پھر ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ان ایتھیکل کام کرتے ہیں تو پھر وہ روٹین میں کرتے ہیں. یہ سائیکوپیتھ کی نشانی. اور یہ تینوں جو ہیں, یہ ان کو ہم اسی لیے ٹرائیڈ بھی کہتے ہیں اور ڈارک ٹرائیڈ کہتے ہیں. اور یہ جتنی بھی 3 پرسنالٹیز ہیں آلموسٹ پاپولیشن کا 20% کے اراؤنڈ ہے. یہ اچھی خاصی پاپولیشن ہے, یہ اچھی, آپ کو ہر آفس میں 25 کا 5 کروڑ تو ہے یہ. ہاں آلموسٹ آپ کیا دیکھیں, آلموسٹ آپ کے ہر آفس میں 2-3 لوگ ہوں گے, زیادہ ہی ہوں گے, ڈاکٹروں میں زیادہ بھی ہیں. ہاں اسپیشلی فیملی میں, ان میں نارسسٹ زیادہ ہے, میکیویلین زیادہ ہے. سائیکوپیتھ کی تھوڑی سی, میکیویلین کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجئے گا. ایک لیمن لینگویج میں میکیویلین یہ ہوتے ہیں کہ ہر حالت میں اپنا فائدہ دیکھنا, ہر حالت میں. وہ رشتہ دار جو, یعنی کہ وہ ایموشن بھول جاتے ہیں, یعنی کہ ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو کریپی رشتے ہوتے ہیں نا, اس طرح امی ابو بہن بھائی, ان کے یعنی کچھ ایسے ایشو ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں دماغ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ میں اگر اپنے امی کے لیے کیلکولیشن شروع کر دوں کہ یار میں وہاں سے سستا سا ٹریٹمنٹ کروا لوں, میں ذرا سرکاری ہاسپٹل میں جا کے تھوڑا بہت پیناڈول سے گزارا کر لوں, یعنی کہ جب آپ یہ کیلکولیشن کریں گے تو اس کا مطلب کیا, آپ میکیویلین, جہاں پہ آپ رشتہ ہی بھول جاتے ہیں, آپ صرف اپنے فائدے کے لیے. That's very sad. اور اتنا امپورٹنٹ یہ ہے آپ کی ایمپیتھی ہونا آپ کے اندر, نارملی بھی بہت ضروری ہے. شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ, یہ جو 3 ٹائپس انہوں نے بتائی ہیں, آپ کا تو اتنا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, آپ کو تو پتہ ہے یہ 5 کروڑ آبادی کون سی ہے, تو اب آپ بتائیں کہ ان کو ہم مطلب کس طرح سے ٹیکل کریں کہ بھائی معاشرے کو خوبصورت رہنے دیں. ٹیکل کرنا تو وہ دوسرا کنارہ, ہم درمیان میں کھڑے ہیں. میرا یہ خیال ہے, ڈاکٹر صاحب سے اس بات کو ہم سیکنڈ کروائیں گے, دراصل ان سب کا برا بچپن ہوتا. یہ ایک جو نرچر کا ٹائم ہے نا, ایک ہماری نیچر ہے جس کو ہم نہیں بدل سکتے. ہم مان لیتے ہیں کہ نیچر میں آپ کے جینز آ جاتے ہیں, کچھ کوڈنگز ہیں ایسی پرسنالٹی میں فکس ہیں, لیکن آپ کا جو نرچر ہے نا پہلے 6 سال, وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور آج جو ماڈرن کتابیں, ایک بڑی کمال کی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب, اس کتاب کا ٹائٹل ہے دی بک یو وش یور پیرنٹس ہیڈ ریڈ. ایک کتاب آپ خواہش کرتے کاش میرے ماں باپ نے پڑھی ہوتی. یہ ماں باپ تربیت کے حوالے سے اس سے زیادہ کمال کی کتاب نہیں ہے. اور اس کتاب پہ بڑے تبصرے ہیں, دنیا میں بڑا کچھ لکھا گیا ہے, اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. یہ کتاب بتاتی ہے کہ انسان کی شخصیت 6 سالوں میں بن چکی ہوتی ہے. یہ اوپر کی جو منزلیں ہیں نا, ان 6 سالوں کے اوپر بنتی ہیں, وہ طے لگتی ہیں.
اب ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے پہلے 6 سال کئیوں ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اچھا پڑھے لکھے ہونے کا میں ڈگریوں والے نہیں, وہ شعور جس سے بچوں کی تربیت کرنی ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کوئی ایم فل ہو, ماسٹرز ہو, ایم بی ہو, گریڈ 22 پہ ہو, لیکن اس کے پاس وہ شعور نہ ہو. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی, بلکہ ڈاکٹر صاحب اس واقعے میں کہیں موجود بھی تھے. ہم نا بڑی پرانی بات ہے, آج سے 2.5 سال پہلے کٹھے تھے کسی جگہ پہ, اور ہم گجرانوالہ میں تھے, تب بھی لکیلی گجرانوالہ تھا, اور ہم نا کسی کے گھر پہ انوائٹڈ تھے. اچھا کھانا کھا رہے تھے. اس محفل میں ایک محترمہ تھی, اور وہ محترمہ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی, وہ دونوں موجود تھے وہاں. جب وہ آئے, وہ محترمہ جو تھیں وہ ایک سنگل مدر تھیں, لیکن انتہا کی کامیاب بزنس مین تھی. اچھا انتہا کی کامیاب. تو وہ جیسے ہی وہ بچے آئے نا, تو اوبویس ہے کہ سب نے بھانجا کر کے سلام لیا, ہاتھ ملایا. اس میں سے ایک بچے نے تو ہلکا سا ہاتھ ملایا, دوسرے نے تو ہاتھ بھی نہیں ملایا. 9 سال کے بچے نے ہاتھ ہی نہیں ملایا. جو بیٹی تھی وہ 11 سال کی تھی, اس نے تھوڑا سا ہیلو کر دیا, وہ سامنے بیٹھ کے, اور بیٹا ادھر بیٹھ گیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نہ چاہتے سب نے محسوس کیا, ہر بندہ کھانا کھانا چاہ رہا تھا, گپ لگانا چاہ رہا تھا, کہ یہ جو بچہ بیٹھا ہوا, یہ بچہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سر اٹھا کے کسی کی طرف نہیں دیکھا, سیل فون دیکھتا رہا, موبائل پہ. اچھا ایڈکشن کا لیول یہ تھا کہ ایک دوست نے اس کی بہن سے نام پوچھا, اور ان محترمہ سے نام پوچھا, آپ کی اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرض کریں XYZ نیم بتایا, تو 2-3 نے XYZ کا نام لیا, XYZ کو پتہ نہیں ہے, اور وہ پورا اپنی دھن میں لگا ہوا ہے, کب کھانا ہے, کب کھایا, کو تھوڑا نان کھا لی. اس کی جو ایڈکشن کا لیول تھا نا, جیسے نشئی ہوتا ہے نا, تو وہ بالکل گم ہوا ہوتا ہے اس میں نشہ کرنے کے بعد. اچھا اگلی بات بڑی امپورٹنٹ, بلکہ میں نے شاہ جی کو اس ٹائم کہا کہ یہ تو ADHD کا شکار لگ رہا ہے, ADHD کا شکار ہے. That can lead to اب this. وہ انتہائی ویلدی ریچ فیملی. اگلی بات جو ڈاکٹر صاحب نے بھی پوچھی, یہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے گجرانوالہ کا ایک مہنگا ترین جو سکول ہے اس کا نام لیا. اچھا اب وہ بڑے مطمئن تھے کہ جی ہم مہنگے اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو سارے کام ہو رہے ہیں. اب ہم دونوں کو, ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کمیونیکیٹ کیا, ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس محترمہ نے ان بچوں کی تربیت نہیں کی ہوئی, ان کو شیک ہینڈ, سوشل ہونا, ملنا ملانا. اب میں کل کا واقعہ نا سنا رہا تھا ایک صبح دوست کو, کہ آپ کو وہ یاد ہوگا ایک ایس پی صاحب والا واقعہ, کال آئی, کل میں ان کی طرف گیا ہوں جی, بالکل, وہ چھوٹے بچے کا حال پوچھنے کی. تو میری بیٹی میرے ساتھ تھی, ان کی چھوٹی بیٹی جو زارا ہے, اس نے وہ 4 سال کی بچی ویلکم کے لیے تیار تھی, ایک انجان بچی کو ملنے کے لیے کہ میری آج فرینڈ آ رہی ہے اور میں نے اس کو ویلکم کرنا ہے, اور انجان کو اس نے گلے لگایا, اس نے ہاتھ پکڑا, ہو میں تمہیں گھر دکھاتی ہوں. یہ ہے ایک سوشل بیہیویئر. اور ایک ہے رس سے بیٹھے رہنا, ایک ہے موبائل پکڑ کے بیٹھ جانا. تو یہ ہمارے شروع کے 6 سالوں میں کہیں نہ کہیں وہ نرگسیت کا شکار, گرومنگ ہو جاتی ہے, یا پھر وہ تھرڈ جو آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سائیکوپیتھس ہوتے ہیں, وہ ان کی جڑیں. ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب میرا, سائیکوپیتھس میں وہ بھی آتے ہیں جو ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں, مثلا ایک مسئلہ پکڑ لیں گے اور آدھا گھنٹہ بڑبڑاتے رہیں گے, بولتے رہیں گے. مثال لیجیے گا کہ وہ فرض کرتے ہیں کہ ہسبینڈ ہے اور اس نے بیگم کو کہا ہے, وہ سائیکوپیتھ ہے, اس نے بیگم کو کہا کہ مجھے تم نے صبح 8 بجے ناشتہ دینا ہے. تو ابھی ناشتہ کل ہونا صبح 8 بجے, ابھی شام کا ٹائم ہے, ویسے تم نہیں دیتی ناشتہ, یہ کوئی بات ہے کرنے والی, تم ہمیشہ مجھے کہنا پڑتا ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی یہ ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ ویٹ ہوتا ہے. جو ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا, وہ آدھا گھنٹہ بولتا رہے گا. وہ کہ اللہ کے بندے کل جب اس دوران وہ گالی میں نکال دے گا, وہ سب کچھ کر دے گا. اٹس اے نارمل سائن. دیکھیں یہ سائیکوپیتھ میں نہیں آئے گا, یہ آبسیشنز میں آئے گا. اچھا جی, یعنی کہ آپ بڑے آبسیسو ہیں, آپ اوور تھنکنگ ہیں, OCD ہے آپ کو, آپ مے بی OCD ڈس آرڈر لیول پہ نہ ہو لیکن سمٹمز ہوں, لیکن یہ آبسیشنز آ رہی ہیں آپ کو بڑی فکر لگی ہوئی ہے. سائیکوپیتھ کی نشانی یہ ہے کہ آپ کام انیتھیکل کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے, اور ویلیڈیٹ کر لینا کہ بھئی یہ تو وہ بار بار کرنا ہے, آپ رکیں گے نہیں. جس طرح فرض کریں وہ ایک جوید اقبال تھا 100 بچوں کا قاتل, وہ سائیکوپیتھ, سیریل کلر. ہم اسی کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. آپ میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। डार्क साइकोलॉजी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके लिए डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, शाह साहब भी हैं। लेकिन शाह साहब ने जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की कि जितने भी साइकोपैथ्स हैं या फिर कह लें कि नार्सिसिस्ट हैं या डार्क पर्सनालिटीज़ के मालिक हैं, उनकी जो बुनियाद है वो बचपन में ही कहीं पर रख दी गई होती है। तो वो क्या वजूहात होती हैं और उसके पीछे क्या न्यूरो साइंस है, उसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस हवाले से कि जिस तरह से शाह साहब ने कहा कि बचपन में ही इन बच्चों की ट्रेनिंग्स में या कहीं पर कोई ना कोई मसला रह गया होता है, आप क्या बताना चाहेंगे, न्यूरो साइंस को इससे किस तरह से रिलेट करेंगे? किस सर्टन एज तक माँ बाप को या पेरेंटिंग में हमारी क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को डार्क पर्सनालिटी बनने से रोक सकें? देखें, दो चीज़ें शाह जी ने जो अब तक बात की वो काफ़ी हद तक ठीक है कि लाइक आपकी जो अर्ली ईयर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती। अब जब हम बात करते हैं ना पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी का तल्लक आपकी बायोलॉजी से होता है। बिल्कुल। यानी कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जो कि बाद में ठीक नहीं होती। बिल्कुल सही जी। न्यूरोप्लास्टिक नेचर है ना हमारे दिमाग क्योंकि की। ब्रेन एक फिक्स हो गया ना, फर्ज करें आपने कोई ऐसा खाना नहीं खाया, आपके ब्रेन का एक स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ, डेवलप नहीं, टेस्ट बर्ड्स ही नहीं डेवलप हुए वहाँ। वो आप आगे नहीं जा सकेंगे। हाँ, अगर आपके अंदर देखें कुछ चीजें होती डिसऑर्डर, कुछ होती सिम्टम्स। हाँ, अगर आपके अंदर अपनी तारीफ करवाने की कुछ आदत पड़ गई है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी में आपके ब्रेन के अंदर वो चेंजेस आ गई तो वो नहीं होंगी, वो बंदा ऐसे ही रहेगा। अब जिस तरह ये डार्क पर्सनैलिटीज हैं, इनकी अगर आप ब्रेन देखें ना, इनका ब्रेन आम बंदे से डिफरेंट है। अच्छा, तो आप कैसे इनको चेंज कर पाएंगे? देखिए, ब्रेन को आप सेट नहीं कर सकते। हाँ, ब्रेन के अंदर आप प्लास्टिसिटी जरूर कर सकते हैं, माइंड को चेंज कर सकते हैं। अब जिस तरह जो ये तीनों पर्सनैलिटीज हैं, अगर मैं कहूं कि जो साइकोपैथ्स होते हैं उनका जो डिसीजन मेकिंग वाला एरिया होता है ब्रेन, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता। उनके अंदर एक मैटर होता है जिसे हम ग्रे मैटे कहते हैं ब्रेन का। लोग इसको अक्सर मैटर पढ़ते हैं लेकिन ये मैटे कहते हैं। ग्रे मैटे, ग्रे मैटे जो है ना, एक न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर्स बनता है, वो कम होता है, जिसकी वजह से आपका जेनेटिकली उसको बेसिकली जेनेटिक्स दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पर्सनैलिटीज हैं जीन्स के साथ आती हैं। अगर आप एक ऐसी फैमिली में जहां पे ये पर्सनैलिटीज पाई जाती हैं, उनमें ज्यादा चांसेस हैं कि उनके बच्चों में ये चीजें हों। और अक्सर ऐसे होता भी है, है आप देखते हैं, कहते हैं ये बाप पर गया गुस्सा आ रहा है, ये अम्मा पे गया बार बार बात रिपीट कर रहे हैं, लोग यूं कहते भी होगा। अब ये जो साइकोपैथ का जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं ला सकते, कंट्रोल नहीं होता। देखिए, आपका जो ब्रेन कंट्रोल देता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स देता है। जब आप साइकोपैथी में जाएंगे, आप एक काम करेंगे, आप दोबारा भी करेंगे, क्योंकि आप इंपल्सिव हो चुके हैं, आप में कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनका एक ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इंसोला कहते हैं। इंसोला वो डेवलप नहीं होता। अब उसका काम होता है आपको एम्पैथी देना। जब वो स्ट्रक्चर ही नहीं, आप उसको सिखा नहीं सकते शाह जी, नहीं सिखा पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ठीक है, आप बिहेवियर जितने भी सीखते हैं छोटी उम्र में सीख लेते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे मशीनरी ठीक हो ना, आप बड़े होके भी सीख लेते हैं। आपको सिखाएंगे लोग, दफ्तरों में जाएंगे, आपको लोग डंडे से सिखाएंगे कि सीधे हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो पर्सनैलिटी और ब्रेन स्ट्रक्चर ना हुए या डिस्टर्ब हुए तो फिर नहीं हो सकता। यानी पीछे है न्यूरो साइंस ही। जो बंदा सेल्फ लव, जिसे सेल्फ लव अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, एक्सट्रीम हालत एक्सट्रीम जो है, जिसे नरगसियत आप कह रहे हैं उर्दू में, जी, नार्सिसिस्ट कह रहे हैं, उसको आप नहीं कर सकते। हाँ, उसको एक अलहदा तरीका है कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, ताकि आपकी देखें, जो नार्सिसिस्ट के पास रहने वाले लोग हैं ना, खतरा उनको ज्यादा होता है जो उनके साथ रहते हैं, उसको नहीं। हाँ, आप तबाह हो जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि आपने उनसे बात कैसे करनी है। देखिए, कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन। अच्छा, उनके साथ बात सिर्फ बात है, बात करने का तरीका चेंज करें, उनके साथ आप सेट। मतलब ऐसे लोगों के साथ भी सिर्फ आपकी बात करने के तरीके से ही आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मैं कहता हूं दुनिया में हर चीज ही बात करने के तरीके पे।
بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یور 95% فائنینشیل گروتھ ڈیپینڈز آن یور کمیونیکیشن اسکلز اینڈ اونلی 5% فائنینشیل گروتھ ڈیپینڈز آن یور پروفیشنل اسکلز. بات ہی کمیونیکیشن ہے کہ آپ ان کو کس طرح ہینڈل کریں کہ وہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو تیسری پرسنالٹی ہے میکیاویلی, ان کے اندر نا ایک برین کا پارٹ ہوتا ہے جو ایموشنل پارٹ ہوتا ہے, امیگڈلا. وہ چھوٹا ہوتا ہے, وہ شرنکڈ ہوتا ہے. وہ اپنی, اور یہ تینوں پرسنالٹی کی یہ بھی ہے کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ان میں ایموشن ریگولیشن بھی نہیں ہوتی. ہاں جی. اور یہ اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے. میں وہ لوگ جو نارمل لوگ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, میں ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ بائی سٹرکچر ایسے لوگ ہیں, آپ نے ان کی ریسپیکٹ کرنی, آپ نے ان سے تنگ نہیں ہونا. یہ بہت بڑی اگر آپ ان سے تنگ ہو کے علیحدہ ہوں گے, ان کی حالت اور ورس ہوگی. آپ نے ان کو ایز سچ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ایسے لوگ ہیں. ہاں, اپنے آپ کو آپ نے چینج کرنا تاکہ آپ ان کو اچھے لگنے لگتا. یہ آپ اس کو پھر بیلنس کر پائیں گے اپنے کولیگز کو, لوگوں کو. یہ صرف نارمل لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ ان سے وہ جتنی بھی کوشش کریں گے, وہ جتنی بھی کوشش کریں گے نا, وہ ٹھیک نہیں ہو پائے. اچھا, ایک سوال میرا, کیونکہ آپ نے سیکریٹری بیسک پڑھی ہوئی ہے اور اسپیشلائزیشن آپ کی اس سے ڈفرینٹ, لیکن سیکریٹری تو پڑھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب سائیکالوجی کو, سیکریٹری کو جانتے ہیں, ایکسپوئر آپ کا. کیا یہ جو میڈیسنز ہیں آج بڑی, کیونکہ ماڈرن سیکریٹری میں بڑی ترقی ہوئی ہے, تھاٹ بلاکرز آ گئے ہیں, اس کے بعد موڈ اسٹیبلائزرز آ گئے ہیں, اور آپ کی کہہ لیجیے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے, انگزائٹی کو, آپ ڈس آرڈرز کو ختم کرنے کے لیے بے شمار میڈیسنز آ چکی ہیں. کیا اس کی میڈیسنز ہیں کہ کسی میں اگر یہ رجحان پایا جاتا ہے ڈارک سائیکالوجی کا, یا اس میں سے تینوں ٹائپس جو آپ نے بتائی ہیں کوئی ہے, وہ دوائی لے تو کچھ مینیج ہو سکے؟ یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں نا, یہ مینیج نہیں ہو پائیں گے. اچھا, آپ ان کو ورس کریں گے. ہاں, جو کلینکل پرابلمز ہیں نا برین کے, جس طرح ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, آپ اس کی وجہ سے, ان پرسنالٹی کی وجہ سے جو آپ کے اندر بیہیویئرز آتے ہیں یا ایموشنز خراب ہوتے ہیں, آپ ان کو مینیج کر پائیں گے. یہ پیچھے بیس لائن کو آپ مینیج نہیں کر پائیں گے, اور نہیں ہو سکتا اس سے. آپ ٹیمپریری طور پہ ان کو مینیج کر سکتے ہیں. ہاں, جو کلینکل ایشوز ہیں جس میں نے ڈپریشن کی بات کی, ان کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. اوور تھنکنگ کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. آبسیشنز کی میڈیسنز ہیں. لیکن یہ جو سائیکالوجی کی جو چیزیں ہیں ڈس آرڈر ہے, یہ مینیجیبل نہیں ہے. اچھا, یہ کیونکہ جو برین کا سٹرکچر ایک دفعہ ڈیولپ ہو گیا نا, وہ کم ہو سکتا ہے, بڑھ نہیں سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں. بالکل ٹھیک. کم ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے جو برین سیلز ہیں نا, ان میں کچھ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا گرو کر لیں, وہ بھی ڈیمیج پارٹ ہوگا ایک سرٹن پوائنٹ پہ, لیکن نیا سیل نہیں بن سکتا. جو اللہ نے آپ کو اتنے پہلے بہت زیادہ دے دیا, اس میں نہیں. تو میڈیسن کی اپنی ویلیو ضرور ہے, لیکن زیادہ تر کلینکل ایشوز میں ہے. اور موسٹلی وہ سمپٹمز کو ہی سپریس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی ان پرابلمز کی وجہ سے, بہت زیادہ obsessive personality, آپ بہت زیادہ ایگریشن آ جاتی ہے, palpitations جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہارٹ ریٹ کئی لوگوں کا بڑا زیادہ ہوتا ہے. زیادہ جو ٹریٹمنٹ پلان ہے نا, وہ کمیونیکیشن. ہاں, کمیونیکیشن. اچھا, ایک چیز اس پہ نا بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈسکس کی کہ جو ہیبٹ ہے وہ تبدیل کی جا سکتی ہے, لیکن نیچر نہیں تبدیل کی جا سکتی. شاہ صاحب, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہوگا کہ ہیبٹ کو نیچر بننے سے پہلے ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ جب کوئی ہیبٹ بن جاتی ہے نا, وہ بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے, وہ فطرت کے بالکل, اسے کہتے ہیں فطرت ثانیہ. ایک اردو کا بڑا اچھا ورڈ تھا, اب تو اردو لوگوں کی کمزور ہو گئی ہے. عادت کا جو دوسرا نام ہے نا, وہ عادت کا دوسرا نام ہے فطرت ثانیہ, یعنی سیکنڈ نیچر. وہ سیکنڈ نیچر کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے, اور اس کو جس طرح نیچر کو بدلنے کے لیے, نیچر سنبھلنے کی سکن اتارنا ہے نا پوری, کچھ نیا پن ہے, تو اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ عادت جس کو بنے کئی سال ہو چکے ہیں, بنتے بنتے سال لگیں, اور مائنڈ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس سے میرا کوئی پروفٹ ہے اور اس سے میں کسی لاس سے بچتا ہوں, تو پھر اس کو ایک نیورو پلاسٹسٹی ٹرم ہے, ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, کہ اندر کچھ ایسی تبدیلی کی جائے کہ اس عادت کو کنڈیشن کیا جائے کہ اس سے پین ہے, اس سے کوئی نقصان ہے, اور اس سے پروفٹ نہیں ہے, اور اس کے سبسٹیوٹ میں کوئی اور چیز رکھی جائے. جیسے کہتے ہیں سگریٹ چھوڑنا ہے, چوئنگ گم شروع کر لیں, مثال دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں.
تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو میرا خیال ہے ایکسپرٹ کر سکتا ہے, اس کو صرف باتوں سے تو نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ تو ڈاکٹر صاحب بالکل کیا ٹھیک کہیں گے؟ بات ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جیسے اب نیورو پلاسٹیسٹی کی بات کی آپ نے. دیکھیں نیورو پلاسٹیسٹی آپ کے بیہیویئر چینج کرتا ہے. اب فرض کریں آپ ایک مینیپولیٹو آپ کا کوئی کالیگ ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں لیٹ نہیں آیا تھا, میں ٹائم پہ آیا تھا, آپ نے میری ایبسنٹ لگائی ہوئی. اس بندے کا کیا حل کریں گے؟ آپ اس کے لیے بائیو میٹرک لگائیں, آپ اس کے لیے اوپن کمیونیکیشن کریں کہ بھائی یہ بائیو میٹرک مشین تو نہیں آپ کو جھوٹ بولنے دے گی. وہ بندہ پھر اس طرح سیٹ ہوگا, وہ صرف کمیونیکیشن سے سیٹ ہوگا. ٹھیک ہوگا, بالکل ٹھیک ہوگا. آپ اس کو اس طرح چینج کر پائیں گے, لیکن وہ جہاں پہ اس کو موقع ملے گا وہ مینیپولیٹ کرنا نہیں چھوڑے گا. آپ اس کے بیہیویئر کو مینج کر سکتے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ٹائم پہ اس کو ای میل کر دیں, ٹائم پہ میسج کر دیں, اس کو دکھا دیں دیکھیں اتنے بجے میں نے آپ کو میسج سینڈ کیا. نہیں جھوٹ بول پائے گا. مطلب آپ انہیں ٹیکنیکلی جو ہے ٹیکنیکلی اوپنلی کمیونیکیٹ کریں گے تو یہ مینج ہو پائیں گے, نہیں تو نہیں مینج نہیں ہو پاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ڈارک پرسنالٹیز کے مالک ہوتے ہیں یا ڈارک سائیکالوجی کو پریکٹس کرتے ہیں وہ کچھ پازیٹیو پرپزز کے لیے بھی کرتے ہیں. اب آپ بتائیں, بیکاز یو آر دا ایکسپرٹ, اس کا کوئی پازیٹیو ایکسپرٹیز ہیں, کوئی پرپزز ہیں اس کا یوز ہے, یا یہ ہمیشہ نیگیٹو پرپزز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ورڈ مینیپولیشن کا ہے, سم ٹائم مینیپولیٹ آپ اس طرح کریں کہ کسی کی صلح ہو جائے, اس حد تک ہاں. لیکن وہ ضروری نہیں, اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو ڈارک سائیکالوجسٹ ہونا پڑے گا. اس کے لیے آپ ویسے ہی جھوٹ بول دیں. مینیپولیشن کو جھوٹ کہتے ہیں نا. ویسے بھی اسلام میں 3-4 جگہ پہ جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہے, کسی کو صلح کروا دے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن بائی نیچر جو آپ کی ڈارک پرسنالٹی, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک. دس از دا ریزن اٹ از نیمڈ ایز ڈارک سائیکالوجی. ایک سوال آ جاتا ہے, پھر مجھے پتا ہے آپ نے بریک پہ چلے جانا ہے, جواب ملنا ہے بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب بڑی جگہ پہ نا ہم چاہ نہیں رہے ہوتے کچھ خریدنا, کچھ رکھنا, کوئی ڈیل آفر کر رہا ہے اور ہم اندر سے نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن کچھ ہو جاتا ہے ایسے کہ ہم وہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوتی ہے چیز؟ دیکھیں یہ کسی نے آپ سے کوئی فیصلہ کروا رہا ہوتا ہے اور وہ ڈارک سائیکالوجی کی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہوتا ہے, تو آپ اس میں مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ زیادہ تر ہوتا ہے ہپنوسس. اب ہپنوسس کے کئی فائدے بھی ہیں, لیکن اس کی ایک ڈارک سائیڈ بھی ہے جو ڈارک سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کے پاس کوئی آیا, اس نے آپ کو ایسے کچھ میسج یونٹس دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہائپر سجسٹ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہائپر سجسٹ. تو آپ نے اسی کمیونیکیشن میں اگری کر لیا. میں آپ کے ویورز کو یہ بتاؤں گا, آپ یہ سیکنڈ کریں گے کہ آپ کتنی دفعہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں, جب شاپنگ کر کے گھر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ میں نے کیا لیا, ہی نہیں تھا. دیٹ مینس کہ وہاں پہ آپ مینیپولیٹ ہوئے, آپ ہائپر سجسٹ ہوئے اور آپ آ گئے. آپ سیل سے ہائپر جو ہے امپریس ہوئے, اور اسی کی وہ سیل مین کو یہ ٹیکنیک آتی ہوتی ہے, یا وہ ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں یا بائی نیچر ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اس کانورسیشن کو ہم یہیں سے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اچھے موڑ پر آ چکا ہے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک, اور ہم بات کر رہے ہیں ڈارک سائیکالوجی کے حوالے سے. اور جانے سے پہلے ہم بات یہاں پر چھوڑے چلے تھے کہ یہ جو پرسنالٹیز ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ہمیں پتہ چلا کہ کمیونیکیشن ہی ایک واحد حل ہے جس سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ ڈارک سائیکالوجی لوگ یوز بھی کرتے ہیں, ڈارک پرسنالٹیز بھی ان کی ہوتی ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سی ایسی کوئی عام ٹیکنیکس ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ چل جائیں جس سے آپ ان کو ایٹ لیسٹ ٹریٹ نہ بھی کر سکیں تو کچھ ٹیکل ضرور کر سکیں کہ آپ کی زندگی بہتر رہ سکے؟ جی اس میں بہت سی ٹیکنیکس ہیں, میں آپ کے ویورز کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹیکنیکس اگر کوئی استعمال کر رہا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے. اچھا اس میں ایک ٹیکنیک ہے, اسپیشلی میں ریلیشن شپ کے حوالے سے بتاتا ہوں جو لوگ یوز کرتے ہیں, وہ لو بمبنگ ٹیکنیک ہے. لو بمبنگ؟ لو بمبنگ ٹیکنیک کا نام. یعنی کہ ایسے لوگ آئیں گے آپ کی زندگی میں, تھوڑے عرصے میں آپ کے اوپر اتنی سپینڈنگ کریں گے, اتنا آپ کو ٹائم دیں گے, اتنے ایموشنل ہو جائیں گے تھوڑے ٹائم میں, اور پھر وہ ہٹ جائیں گے. جب آپ ہٹتے ہیں نا وہ بندہ آپ کے لیے پاگل ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کے لیے وہ ہر چیز کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ اگر آپ زندگی میں یاد رکھیں, اگر آپ کی زندگی میں کوئی اچانک ایسا بندہ ہے جو بہت کچھ پھینک رہا ہے آپ کے لیے, پھر اس کا یہ کون سی کیٹیگری میں؟
یہ اس کو لو بمبنگ کہتے ہیں اور یہ ڈارک سائیکالوجی کی مائی ٹیکنیک ہے. گاڈ. یعنی کہ آپ نے دیکھو کچھ زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں اتنے ادھر اچھے کھانا ایک دم. کھلایا, ادھر کھلایا, یہ گفٹ دیا, وہ دیا, ٹائم زیادہ سپینڈ کیا. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگلے بندے کا نا ڈوپامین اوپر چلا جاتا ہے, وہ انجوائے کرتا ہے. اب ڈوپامین ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے نشہ نہیں کام کرتا, ایڈکشن ہو جاتی ہے, ایڈکشن ہوگی, وہ برین اس کو ایسے ہی نشہ ہی لیتا ہے. کیا بات ہے. اور جیسے وہ بندہ پھر وہ پتہ ہے اسمارٹلی غائب ہوتا ہے 2 دن کے لیے, آپ کو نیندیں نہیں آتی. آپ کہتے ہیں اس پیار کے اچھا بغیر میں میل کیسے بھی ہو رہوں. سکتے ہیں, لازمی تو نہیں نا کہ فیمیل میل پہ, دونوں میل کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ کس کے لیے بنایا. فرض کریں ایک بندہ بزنس پارٹنر آپ کا بننا چاہتا ہے, آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, اس نے پہلے آتے ہی بہت کچھ خرچہ کر دیا, تو آپ رہ نہیں پاتے, وہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. آپ کا ڈوپامین جیسے اوپر گیا, ڈوپامین آپ کو پتا ہے اس نے پھر واپس آنا ہے. جب آپ واپس آئے گا نا تو آپ ایک دفعہ اوپر والے ڈوپامین کا مزہ جو چکھ چکے ہیں نا, اب آپ کا دل کرے گا بار بار ہمیں اسی سٹیٹ میں جانا ہے. اب یہ ایک اور فرض کریں ٹیکنیک لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک. فٹ ان دا ڈور. ہاں, فٹ ان دا ڈور. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نا آپ سے ایسے چھوٹا سا کام لیں گے, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ آج مجھے بال پینٹ دے دیں گی, چھوٹے, یعنی کہ آپ اس کو منع ہی نہیں کر سکتی, لے لو. اگلے دن تھوڑی سی اور مہنگی سی چیز. اس طرح آپ کا جو برین ہے, برین یوزلی کام کرتا ہے امپلسو بیس. جب آپ کسی کو کوئی چیز دینے لگ جاتے ہیں نا, پھر بڑی پھر ایک دن آپ سے بڑی چیز مانگ لیتا ہے, کیونکہ آپ کی ایگو ڈسٹرب ہوتی ہے. یعنی کہ ایسے ہی نا فٹ ان دا, آپ نے بس قدم رکھنا دروازے میں, پھر گھر آپ کا. یہ فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک ہے. حکم ہے قریب بھی مت جاؤ. ہاں جی, قرآن پاک کا قریب بھی مت جاؤ. وہ دراصل یہ سائیکالوجی ہی ہے پیچھے. میں کہتا کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ڈوپامین پھر وہاں بڑھا کے لے کے جاتی ہیں کہ اس کے بعد واپسی کا راستہ. اس طرح بہت سی, جس طرح ایک اور میں ٹیکنیک آپ کو بتاتا ہوں, ایک مررنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. مررنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو آپ مینیپولیٹ کرنا چاہیں نا, جیسے وہ بندہ ویسے ہی بن کے اس سے ملنا شروع کر دیتے ہیں. جیسا وہ ڈریس پہنتا ہے, جیسی وہ چیزیں کرتا ہے, اس کو ایموشنلی وہ بندہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. مرر کرتا ہے, آپ مرر کر رہے ہیں کہ مجھے آپ بہت اکثر ایسے ہوتا ہے بولنے سے نہیں. دیکھیں ایک اور بات ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے گا, جو برین ہوتا ہے نا, ورڈز کو اتنا انٹرٹین نہیں کرتا جتنے آپ کے ایکشنز اور ایموشنز کرتے ہیں. پوائنٹ کلیئر. آپ اس کو اتنا مرر کریں کہ وہ پھر وہ آپ کا ہو جائے, پھر آپ اس سے جو مرضی لے لیں. My God, that's how یہ اس طرح مینیپولیشنز کام کرتی ہیں. اس میں کئی ٹیکنیک ہے, میرا پورے چینل پہ ساری ٹیکنیک پڑی ہوئی. اور یہ اتنی, میرا خیال ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ارد گرد بھی پتہ نہیں ساری ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں. میں اسی لیے یہ لوگوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں سے بچیں. آپ کے اوپر کون سا بندہ, کیونکہ جن کی ڈارک پرسنالٹیز ہیں نا, انہوں نے کرتے ہی رہنا ہے, انہوں نے رکنا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, جادوگر سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں. خطرناک ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ دفتر اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کا کولیگ ایسا, وہ اپنے, دیکھیں ایک میکابیلین آپ کا آ گیا نا, آپ کا کولیگ, اس نے ہر حالت میں اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا, چاہے آپ کے اوپر غلط الزام لگنے لگے. ایسے باس بھی ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے ویورز بتائیں, کمنٹس میں بتائیں آپ کے ویورز کہ باس ہیں یا نہیں ہوں گے. بتائیں ہمیں کس کا پرسن ہے نا, دیکھیں کس کیٹیگری کا ہے, اور اگر وہ پہلی قسم ہے, نرگسیت کا شکار ہے, یا پھر میکابیلین ہے, یا تیسری قسم کے سائیکوپیتھ ہے, تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. جی بالکل. اور یوزلی زیادہ تر آپ کو باسز میں ملے ہیں گی نارسسسٹ, کیونکہ نارسسسٹ اس طرح اپنے باس کو مینیپولیٹ کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں. کسی کی فکر نہیں کریں گے. کیسے, فرض کریں فرض کریں میں سینئر ہوں, میرے کولیگ نے بہت زیادہ کام کیا, میں وہی کام اٹھاؤں اپنے باس کے پاس لے جاؤں کہ یہ دیکھیں ساری رات جاگا رہا ہوں, آپ آگے چلے کہ وہ کدھر گیا. نمبر لگانے والے لوگ ہیں, وہ ایکنالج نہیں کریں گے. نمبر ٹونگنا جسے کہتے ہیں, نمبر ٹونگ سے اپنے لیے, یہ میکابیلین ہے, اپنے لیے ہر کچھ کر سکتا ہے. نو ایمپتھی, وہ تو انہوں کوئی خیال نہیں. شاہ صاحب کے مائنڈ میں لگتا ہے بہت لوگ, وہ زیادہ لوگ ایسے ہی بنتے ہیں. آپ اکثر دیکھیں اکثر آپ کو لوگ بہت, آپ کو 20-30% لوگ کہیں گے میرا باس بہت اچھا ہے, زیادہ یہی کہیں گے نہیں یار. اچھا, میں نے آج تک ویسے کبھی کسی سے نہیں سنا کہ باس اچھا ہے. اگر کسی کے ساتھ اچھی, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, تھوڑی پرسنٹیج میں دے رہا ہوں, تھوڑی ہے نا 20%, کیونکہ زیادہ تر اسپیشلی ہمارے کلچر میں باس بننے کا طریقہ یہی ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں. یہ تینوں چیزیں, جن کی پرسنالٹی ہوتی ہے ان کے لیے تو بڑا فٹ چانس ہوتا ہے کہ اوپر جائیں.
یعنی ہم کہہ سکتے ہر لحاظ سے وہ ہم یعنی یہاں پنجابی میں کہہ سکتے ہیں بوسو خدا دا خوف کو تسی تین پرسنالٹی دے شکار ہے بڑا خوفناک ہے سر یہ تو. اچھا آپ نے ایک بات کی کہ جو جادوگر ہیں وہ بھی یہ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوتے ہیں, جو بلیک میجک ہے یا بلیک میجک ایسی چیز نہیں, وہ اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ بالکل الگ ہے. یہ ڈارک پرسنالٹیز والے نہیں ہوتے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ گیمکس ہوتے ہیں, وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ڈارک پرسنالٹی کام جادو کی طرح کرتی ہے. اچھا یہ کام جادو کی طرح کرتی ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کسی کو پیچھے لگا لیا. کوئی ٹیکنیک دیکھیں یہ چیزیں ریلیشن شپ میں بھی ہو رہی ہیں, آپ کے بزنس میں بھی ہو رہی ہیں, سیلز میں بھی. اب سیلز اور مارکیٹنگ میں نا ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جسے ہم ری فریمنگ کہتے ہیں. اب میں آپ کی ویورز کو گائیڈ کر دوں کہ شاپنگ کے دوران اس سے بچیں. اچھا جی, آپ نے دیکھا ہوگا آپ جوتے لینے جاتے ہیں, فرض کریں آپ کو ایک نمبر جو ہے وہ تھوڑا سا کھلا آتا ہے, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کھلا ہے مجھے. اب وہ آپ کو کیا کہے گا کہ یار تسی جراباں پانی اندر ٹھیک ہو جائے گا. اب میں دوسرے وے میں بات کرتا ہوں. اب مجھے اگر شوز تنگ ہیں, میں کہتا ہوں نہیں تھوڑے سے تنگ, وہ کہتا ہے جو کل کھل جانے نے, ایک سائڈ پہ وہ کھلنے کی بات کر رہا ہوں, ایک سائڈ پہ وہ. اب یہ اس کو ہم ری فریمنگ کہہ رہے ہیں. وہ اپنی بات کو نا اس طرح ری فریم کر رہا ہے کہ آپ کو اچھا لگ جائے. تو ری فریمنگ وہاں پہ نا ایک مینیپولیٹو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جو سیل میں زیادہ یوز ہوتی ہے. اچھا یہ اچھی نہیں ہے ویسے لوگوں کی مارکیٹنگ نہیں, آپ دیکھیں جب آپ گھر آئیں گے مجھے بتائیں آپ کے جوتے تو نکار ہیں, یا آپ چھوٹے بھائی کو دیں گے یا بڑے بھائی کو دیں گے یا واپس کرنے آئیں گے. آپ نے دیکھا نا مال روڈ پہ آئے نا, مال روڈ پہ آئے اور بحریہ ٹاؤن سے آپ مال روڈ پہ شاپنگ کر, آپ دوبارہ آتے ہیں تو کہ جوتی جتنا تو پیٹرول لگ جائے گا, اس سے ڈبل. ٹھیک ہے نا. یا آپ اپنے ملازم کو دیں گے کسی کو کہ یار یہ لے لو, یہ کیونکہ میں مینیپولیٹ ہو گئی تو کوئی بات نہیں, اب لے لے. یہ خواتین میں پرسنٹیج زیادہ ہے, خواتین میں تو بہت زیادہ ہے, خواتین بہت ہائپر سجسٹ ہوتی. اچھا, اور ان میں جو نارسسسٹ, میں اس کو پرسنالٹی بھی نہیں کر رہا, کچھ نارسسسٹ ٹریٹس بھی ہوتی ہیں, یعنی کہ ایسے سمٹم بھی ہوتے ہیں. خواتین نارسسسٹ نہیں ہوتی, نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ نارسسسٹ ایک لیول پہ ڈس آرڈر ہے اور ایک لیول پہ ایسے سمٹم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. سمپٹمیٹک لیول پہ بہت سی خواتین خوش ہو جاتی, یعنی کہ آپ ایسی کسی سیل مین نے کہہ دیا کہ میڈم انج لگ رہا ہے اے سوٹ بنیا ہی تواڈے واسطے, جی میں تواڈا چٹا رنگ ہے کیویں فٹ ہوئے. کیا بات, واہ. یہ اچھا, لیکن یہ والی تو ہم نے ساری کانورسیشن جو ہے کری ہے, بٹ ایز وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی کہ سلوشن کی طرف ہم آتے ہیں اور آپ بتائیں کہ سلوشن کیا ہے یہ پوری ڈارک سائیکالوجی کا, ڈارک پرسنالٹی سے ڈیل کرنے کا, واٹ از دا سلوشن. دیکھیں میں لمبی چوڑی آپ کو پتہ باتیں نہیں کرتا شاہ جی, آپ کو دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ان تین ڈارک پرسنالٹی سے لوگ ہیں نا, ان کے دو طرح ان کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. ایک تو ان کے لیے کلیئر باؤنڈری سیٹ کر دیں, لکھ کے بتا دیں, ٹائم کے ساتھ بتا دیں, کیونکہ پھر وہ مینیپولیٹ نہیں کر پائے. لیکن آپ نے واٹس ایپ پہ میسج کر دیا نا, اس ٹائم آپ کے پاس ریکارڈ ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ بھائی اب تو مجھے کرنا پڑے گا, اس میں مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا سر. واٹس ایپ پہ آپ کال کریں گے نا, وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی میرا موبائل بند تھا, رنگ گئی تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر, میسج دیکھ لیا. ان کے ساتھ آپ نے کلیئر باؤنڈریز رکھنی ہے. ایک نمبر 1 یہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور بیہیویئر لیول تک یہ ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ بات ایسے کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں چلنے والی. پہلی چیز یہ ہوگی. پہلی. دوسری چیز, ان کے ساتھ آپ نے ریکارڈڈ کمیونیکیشن کرنی, ای میل کر دیں, ٹائم اور جگہ کے ساتھ, ٹائم اور جگہ کے ساتھ. ویسے آپ کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی تو کسی تھرڈ پرسن کی موجودگی میں بات کریں اس سے کہ میں نے آپ کے ساتھ ہماری یہ کمٹمنٹ, تو تھرڈ پرسن ہو, پر ڈینائی نہیں کر پائے. میں سمجھ گیا سر. چوتھا بھی بٹھا لیں. بالکل صحیح سر. ٹھیک ہے. ان کیس آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بندے کے ساتھ میں کیا کروں, کسی اچھے سے پروفیشنل سے مل لیں, وہ آپ کو گائیڈ کریں. ایگزیکٹلی. 2 طریقے نہیں سمجھ آ رہی تو پھر تیسرا طریقہ کسی NLP پریکٹیشنر, ان سے ملیں تاکہ آپ کو وہ صحیح اسٹریٹجی بنا سکیں. ہاں بالکل. شاہ صاحب آپ کیا سیشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہے یار یہ ایک آدھ سیشن لینے سے اگر آپ کی زندگی بن سکتی تو کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی میں تو کنکلوژن نہیں دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے جس طرح یہ آج کی گفتگو ہے اور بہت سے نئی سوچنے کو چیزیں ملی ہیں, ڈاکٹر صاحب کے اسی طرح جتنے لیکچرز یوٹیوب پہ پڑھے ہیں نا جی, وہ ان کے اپنے چینل کے یا فاؤنڈیشن میں ریکارڈ, وہ بھی کمال کے ہیں, یقین کیجئے, انہیں فالو کیجئے. اور ایک ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ایک آئندہ دنوں میں پروگرام جو ہے وہ بڑے سوال ہیں, یہ موکل کیا ہوتا ہے, ہمزاد کیا ہوتا ہے, جن کیا ہوتا ہے,
کیا واقعی کسی پہ جادو ہوا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ لوگوں کے سوال بڑے ہیں جی، بہت زیادہ میرا سوال فیوریٹ اور لوگ زیادہ تر مینیپولیٹ بھی اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کی پرسنالٹی کے کچھ بیہیویئر ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ موکل یا اس طرح سے کچھ سمجھ کر اکثر کسی نہ کسی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، یو نو سم ہاؤ نقصان ہی ہوتا ہے. کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے دیکھنے والے ویورز کے لیے تو پلیز شیئر کیجیے. بس میں نے یہ چیزیں آپ کو بتائی، ان کو ضرور فالو کریں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی ذہنی صحت ہے تو آپ ہیں، نہیں تو ختم. یہ میرا میسج. شاہ صاحب آپ کا کیا آخری پیغام ہوگا؟ بس میں تو کہوں گا اللہ کی پناہ میں آئیں اور جان چھڑائیں اور آگے بڑھیں. اللہ سے دعا مانگیں کہ تھکا دینے والے لوگوں سے بچائے، ایسے لوگ جو آپ کی انرجی سک کر لیتے ہیں اور آپ کو بالکل کسی کام کے جوگا نہیں چھوڑتے. اور اللہ نہ کرے اگر ایسے آپ کے قریبی رشتے ہوں، کسی کا ہسبینڈ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا لائف پارٹنر ہے، کسی کا بزنس پارٹنر ہے، وہ بڑی مشکل میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم نے جو آج سارا کنکلوژن نکالا ہے وہ یہی ہے کہ ڈارک پرسنالٹی سے بچنے کا حل صرف یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں اور کسی بھی مینٹل کنڈیشن یا کسی بھی پرسنالٹی کو ڈیٹین یا ڈی گریڈ کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر زیادہ کام کریں. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.